چاچا پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ آپ تو میرے چاچا ہیں نا، میرا خونی رشتہ ہے آپ سے، تو آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ پلیز چچا، آپ کو آپ کی بیٹوں کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ خود ہی تو بتاتے تھے نا کہ میرے بابا نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، انہوں نے آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ چچا آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے اسی بھائی کی بیٹی ہوں جو آپ کو دل و جان سے پیار کرتے تھے، آپ مجھے ان وحشی درندوں کے حوالے نہ کریں۔ لیکن چچا میری ایک بات نہیں سن رہے تھے، میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس وقت میں مجھے چچی یاد آئیں۔ ابھی تو انہیں فوت ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ چچا کا سلوک میرے ساتھ اتنا بدل گیا تھا، لیکن آج تو چچا نے حد ہی کر دی تھی، مجھے یوں ان غیروں کے ہاتھوں میں دے دیا جس طرح میں ان کی بھتیجی نہیں کوئی کٹ پتلی ہوں۔ ان دونوں جواری غنڈوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا اور گاڑی انجانے راستے کی طرف جا رہی تھی۔ میں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی، لیکن میری آہو پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کاش کہ میرا باپ اس دنیا سے نہ جاتا اور میری ماں کی یہ حالت نہ ہوتی تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی۔ ان دونوں غنڈوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا اور وہ انتہائی وحشیانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی یہ چھیڑ چھاڑ مجھے اندر تک چبھ رہی تھی، میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے اب اپنے بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے گاڑی کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اتنی تیز آندھی چلنے لگی کہ ہر چیز کو دھندلا کر رکھ دیا۔ اب آگے بیٹھا ڈرائیور گاڑی نہیں چلا پا رہا تھا۔ وہ دونوں جواری غنڈے اسے بار بار کہہ رہے تھے، گاڑی کیوں روک دی، گاڑی چلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، میں کیا کروں، گاڑی نہیں چل رہی، آگے بہت زیادہ آندھی طوفان ہے۔ تبھی ان دونوں میں سے ایک بولا کہ یہ آندھی طوفان کہاں سے آ گیا، پیچھے والی سائڈ تو ایسا کچھ نہیں ہے، تم ایسا کرو گاڑی پیچھے والی سائڈ کر لو۔ ڈرائیور نے جیسے ہی ٹرن لے کر گاڑی پیچھے والی سائڈ کی تو وہی طوفان پیچھے والی سائڈ آ گیا۔ میں بھی حیرانگی سے ہکا بکا نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک جھٹکے سے کسی نے گاڑی اوپر اٹھا دی۔ وہ سب چیخو پکار کر رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں ذرا بھی خوف میں مبتلا نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مجھے موت آ جائے گی۔ اپنی عزت برباد ہونے سے بہتر تھا کہ موت ہی آ جاتی۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی دوبارہ زمین پر تھی۔ آگے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر میرے بھی پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا نام ہانیہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری امی اور ابو کی پسند کی شادی تھی، دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ان دونوں کی شادی ان دونوں کی خاندان کی مخالفت پر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کا آپس میں ملن جلن بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ماں اور بابا دونوں ہی اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر شہر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ دونوں ہی اپنے ماں باپ سے نہیں ملتے تھے۔ پھر دادا کی وفات ہو گئی تو ابو امی دونوں ہی ان کی وفات پر گئے۔ میرے دادا دادی اور چچا ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ اسی گاؤں میں ایک سائڈ پر میرا ننیال بھی رہتا تھا۔ دادا دادی کی وفات پر جب امی اور بابا گئے تو ان کے گھر کے حالات کے بارے میں معلوم ہوا۔ دادا جان پر بہت سا قرض تھا اور وہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ چچا کچھ بھی نہیں کماتے تھے۔ میرے بابا پراپرٹی ڈیلر تھے، انہوں نے اپنے شہر میں بہت زیادہ زمین اور جائیداد بنا لی تھی۔ ان کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ میرے بابا جب دادا کی وفات پر گئے تو دادی نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور بولی، اب کبھی مجھ سے دور نہ جانا۔ بابا بار بار انہیں کہہ رہے تھے کہ میرا شہر میں کاروبار ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن دادی اس کے لیے راضی نہ ہوئی اور کہہ دیا کہ ہر ہفتے مجھے ملنے آ جایا کرو، بس میرے دل کو سکون ملے گا۔ اور وہ بابا سے کہہ رہی تھی کہ چھوٹے بھائی کو بھی کہیں کام پر لگوا دو تاکہ اس کی بھی شادی کر سکوں اور اس کا گھر بس جائے، کوئی کام دھندا نہیں کرتا۔ اب تک تو دادا کما رہے تھے، لیکن دادا کی وفات کے بعد میری دادی اور چچا کا سارا خرچہ میرے بابا نے اٹھا لیا تھا۔ بابا ہر ہفتے کچھ نہ کچھ رقم دادی اور چچا کو دے کر آتے تھے۔ چچا اسے ایسے ہی اڑا دیتے تھے اور کوئی بھی کام دھندا نہیں کرتے تھے۔
دیکھتے ہی دیکھتے دادی بھی وفات پا گئی تھی۔ چچا کی شادی ان کے کسی رشتہ دار کے گھر ہو گئی تھی۔ چچی بہت اچھی تھی، وہ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے تو ان کے والدین نے مجبوری میں چچا کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ چچا ابھی بھی کچھ نہیں کماتے تھے، جبکہ ابھی بھی ان کا خرچہ میرے بابا کی طرف سے ہی جاتا تھا۔ بابا نے بہت دفعہ چچا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسے کام چھوڑ دیں اور کوئی کام دھندا کریں، لیکن چچا پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس وقت صرف 3 سال کی تھی جب ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے بابا کی وفات ہو گئی۔ یہ دن میری ماں پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا، کیونکہ میری ماں نے تو میرے باپ کی خاطر اپنی ہر چیز چھوڑ دی تھی، اپنے ماں باپ، اپنا گھر بار، سب کچھ چھوڑ کر وہ میرے باپ کے ساتھ آ گئی تھی۔ میری ماں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی، صدمہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے دماغ پر اثر ہونے لگا اور وہ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگی تھی۔ ہر وقت وہ صرف یہی کہتی رہتی تھی کہ وہ دیکھو جمشید آ گیا۔ میرے بابا کا نام جمشید تھا، اسی لیے وہ ہر وقت جمشید جمشید کی ہی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ماں کو تو دنیا کی خبر ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے حالات میں چچا اور چچی ہمارے گھر آ گئے۔ چچی بہت اچھی تھی، وہ مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی سنبھالتی تھی، کیونکہ اس وقت ان کا اپنا تو کوئی بچہ نہیں تھا۔ میرے بابا نے 3-4 مکان بنا کر رینٹ پر دیے ہوئے تھے، ان کا اچھا خاصا رینٹ آ جاتا تھا، وہ سب بھی چچا کے پاس ہی آتا تھا۔ اب گھر کے سارے خرچے چچا ہی کرتے تھے، کیونکہ بابا کے کاروبار کی جتنی بھی آمدن تھی وہ بھی چچا کے پاس ہی آتی تھی اور گھر کا رینٹ بھی چچا کے پاس ہی آتا تھا۔ لیکن ماں کی دماغی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ دوسروں کو مارنے پیٹنے لگی تھی، کبھی وہ مجھے بھی مارنا شروع کر دیتی، میرا گلا دبانا شروع کر دیتی، اور کبھی چچی کو مارنا شروع کر دیتی۔ وہ بالکل دنیا سے غافل ہو گئی تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں لگتی تھی کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، میں ان چیزوں کے بارے میں ذرا برابر بھی نہیں جانتی تھی۔ آخر کار چچا نے میری ماں کو پاگل خانے میں داخل کروا دیا تھا، اور بعد میں کبھی ماں کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ میری پرورش چچی ہی کر رہی تھی۔ اس کے بعد چچی کے خود کے 3 بیٹے ہوئے تھے، لیکن چچا ابھی بھی کچھ نہیں کماتے تھے۔ چچی بھی اس بارے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ وہ چچا سے بہت زیادہ کہتی کہ کہیں کوئی کام دھندا کر لو، لیکن چچا ان کی ایک نہیں سنتے تھے، اور جب کبھی بھی انہوں نے کام کرنے کا کہا وہ انہیں مارنے پیٹنے لگ جاتے تھے۔ پھر میں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ میں ہر وقت ڈری اور سہمی سی رہتی تھی، کیونکہ میرے چچا جب بھی گھر آتے تو لڑائی جھگڑا کرتے۔ چچی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں جیسے ہی تھوڑی بڑی ہوئی تو ہمارے گھر میں عجیب و غریب قسم کے مرد آنے لگے تھے۔ چچی چچا کو بار بار کہتی کہ اس طرح دوسرے مردوں کا گھر میں لے کر آنا ٹھیک نہیں، اب بچی جوان ہو رہی ہے، لیکن چچا کو کسی بات کی فکر ہی نہیں تھی۔ چچا سے اچھی تو چچی تھی، جن سے میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن انہیں میری بہت زیادہ فکر تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چچا کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ تبدیل ہونے لگا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر اس طرح مجھے ڈانٹ دیتے، اور اب تو ہاتھ بھی اٹھانے لگے تھے۔ میں ان سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ایک دن وہ جیسے ہی گھر آئے اور ڈانٹ کر کہا کہ تمہارے باپ کا وہ 7 والی گلی میں جو گھر ہے وہ تمہارے نام ہے، وہ میں بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہاری پڑھائی کے اخراجات بہت ہیں، اور اوپر سے گھر کے اتنے اخراجات ہیں، میں کہاں سے پوری کروں، مجھ سے نہیں پورے ہوتے، وہ گھر بیچنا پڑے گا۔ چچا نے وہ گھر بیچ ڈالا۔ میں بہت زیادہ ڈر اور خوف میں تھی، میں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ جیسے جیسے مجھے چچا کہتے رہے میں ویسا کرتی رہی، لیکن ایسے حالات میں چچی مجھے اپنے دامن میں چھپا لیتی تھی، اور چچا کو مجھے مارنے پیٹنے سے بھی روکتی تھی۔ چچا نہ مجھے مارنے پیٹنے سے دریغ کرتے تھے، نہ اپنے بیٹوں کو، نہ چچی کو۔ چچی کو بھی بہت مارتے تھے، اور ان کا کئی دفعہ سر بھی پھاڑ دیا تھا، لیکن چچی بیچاری واپس نہیں جاتی تھی، کیونکہ ان کے پیچھے فیملی بہت غریب تھی۔ ان کی 7 بہنیں تھیں، وہ خود بھی جا کر اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے اپنی زندگی وہ اس طرح بتا رہی تھی۔ کچھ میرے اور اپنے 3 بیٹوں کی خاطر وہ اتنی اذیت برداشت کرتی تھی، لیکن چچا کو ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی کرتے کرتے چچا نے میرے 3 گھر بیچ دیے، اور وہ سارا کچھ جوئے میں ہار گئے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ چچا جوا کھیلتے ہیں
اس وقت پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب چچا کو سمجھانا بالکل بیکار تھا، کیونکہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ چچی مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کر لیتی تھی، مجھے پیار کرتے ہوئے بولتی کہ تمہاری بھی زندگی خراب ہو کر رہ گئی ہے، اس نے تو تمہارے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ بیچ ڈالا ہے۔ آہستہ آہستہ چچا نے میری ماں کے بنے زیورات بھی بیچنا شروع کر دیے۔ وہ بیچ بیچ کے جوئے میں ہارتے رہے۔ پھر ایک دن میں نے چچی سے پوچھا کہ چچی جان، میری ماں کہاں ہے؟ مجھے زیادہ کچھ یاد نہیں تھا، لیکن مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ میری ماں یہاں تھی تو وہ اچانک سے کہیں چلی گئی تھی۔ پھر چچی نے مجھے بتایا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا، اس کی وجہ سے چچا انہیں پاگل خانے چھوڑ آئے تھے۔ میں نے کہا کبھی بعد میں جا کر چچا نے ان کی خیر خبر نہیں لی؟ چچی نے کہا تم جانتی تو ہو اپنے چچا کو، وہ کہاں کسی کی سنتے ہیں، کب انہوں نے خیر خبر لی ہے پتہ نہیں، وہ کس حالت میں ہوگی بھی یا نہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بہت شدید قسم کا دکھ ہوا تھا۔ اس دن میں بلک بلک کر روئی تھی۔ اپنے ماں باپ کی یاد مجھے بہت ستاتی تھی۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ چچی مجھے میرے باپ کے احسانات بھی بتاتی تھی جو انہوں نے میرے چچا پر کیے تھے، لیکن چچا میرے ماں باپ کے احسانات کو بھول گئے تھے۔ انہیں صرف اور صرف اس وقت اپنے جوئے کی لت لگی تھی۔ وہ جوا کھیلتے اور خود کو تسکین دیتے تھے۔ آج تک کبھی بھی جوا خود جیت کر کچھ لے کر نہیں آئے تھے، لیکن ہار سب کچھ دیا تھا، سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ میری ماں کے زیورات، ایک گھر رہ گیا تھا۔ ایک دن چچا گھر آئے اور آ کر جو خبر سنائی وہ سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ چچا بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ گھر بھی بیچ دیا ہے، اب کرائے کے گھر میں رہنا ہوگا۔ اس دن چچی بہت زیادہ روئی تھی اور چچا سے بار بار فریاد کر رہی تھیں کہ حمید، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس بچی کی چھت بھی چھین لی۔ تم یہ نہیں جانتے تھے کہ اسی چھت کے نیچے تمہارے بچے اور تمہاری بیوی بھی رہ رہے تھے؟ تم نے اسے بھی بیچ ڈالا۔ تمہاری جوئے کی لت ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ تبھی چچا اٹھے اور چچی کو مارنے لگے۔ چچا نے ڈنڈا اٹھایا اور چچی کے سر پر دے مارا۔ چچی وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ان کے سر سے بے بہا خون بہہ رہا تھا۔ تبھی چچا میری طرف آئے اور بولے، اگر تم نے کسی کو یہ بتایا کہ اسے میں نے مارا ہے تو میں تمہیں بھی ایسے ہی مار ڈالوں گا۔ میں بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ چچا چچی کو ہسپتال بھی لے کر نہیں گئے تھے۔ چچی وہیں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ روئی تھی کیونکہ چچی نے مجھے میری ماں سے بھی زیادہ پیار دیا تھا۔ ایسے حالات میں ایک چچی ہی تو تھی جن کے ساتھ میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ چچا کے تینوں بیٹے ابھی بہت چھوٹے تھے، وہ بھی بلک بلک کر رو رہے تھے، لیکن چچا کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نہ جانے ان کا دل اتنا ظالم کیسے تھا، وہ کس طرح اتنا ظلم کر رہے تھے۔ چاچی کے میکے والے بھی آئے، لیکن کسی نے اس بات کو ایشو نہیں بنایا تھا کہ انہیں چوٹ کیسے لگی۔ چچا نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ چھت سے گر گئی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ جانے چچا ایسا کیوں کر رہے تھے۔ اس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر آن پڑی تھی۔ چچا کبھی کچھ کما کر لے آتے تو کھانا بن جاتا، جس دن کچھ نہ آتا تو فاقے ہوتے تھے۔ میرے تینوں کزنز اور میں ہم چاروں بھوکے رہتے تھے۔ خود تو چچا باہر سے کھاتے، انہیں بچوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسا باپ تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی ایسا باپ ہونے سے تو بہتر ہے یہ نہ ہی ہوتے۔ جس طرح میں جی رہی تھی ان کے یہ تینوں بیٹے بھی ایسے ہی زندگی گزار لیتے۔ وہ بہت چھوٹے تھے اور مجھے بالکل اپنے بھائیوں کی طرح عزیز تھے۔ وہ بھی مجھے بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے تھے۔ میں کوشش کرتی تھی کسی نہ کسی طرح میں انہیں بھوکا نہ رہنے دوں، لیکن اب میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ تو چچا چھین کر کھا گئے تھے۔ ایک دن میں اپنے چھوٹے کزن کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا اور چچا اس کی دوائی بھی لے کر نہیں آئے تھے۔ وہ بخار سے بری طرح کراہ رہا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا، صرف 3 سال کا بچہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسے حالات میں اگر چچی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتی، لیکن میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے ہی چچا گھر آئے تو میں نے چچا کو یہ بات بتا دی کہ چچا، احد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے بہت تیز بخار ہے، اسے دوائی لا دیں۔ چچا بولے، پانی کی پٹیاں کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں کہاں سے دوائی لا کر دوں؟ میری جیب میں تو 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ میں حیران تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی بیماری میں بھی نہیں تڑپے گا
تو پھر اس کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا ہے۔ میں اس وقت صرف 16 سال کی تھی، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ سر پر اتنا پڑ گیا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے میں 25 سے 30 سال کی ہو گئی ہوں۔ میں اپنے کزنز سے اتنی گہری گہری باتیں کرتی تھی اور انہیں کہتی تھی، دیکھ لینا، ایک دن میں تم سب کے لیے وہ کر گزروں گی جو ایک بہن اپنے بھائیوں کے لیے کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ ایسے میں میرا بڑا کزن میرے گلے لگ جاتا۔ وہ صرف 8 سال کا تھا۔ وہ مجھے کہتا، آپی میں بھی آپ کو بہت سی خوشیاں دکھاؤں گا۔ اس کی اس معصومیت پر مجھے اور زیادہ پیار آتا۔ کاش ہم بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے دن شام کو چچا 2-4 آوارہ قسم کے لوگوں کو لے کر آئے۔ ان کے گریبان کھلے، بڑی بڑی مونچھیں، ان کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ یہ ہٹے کٹے مرد بھی جواری تھے۔ چچا نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا اور مجھے چائے لانے کا بول کر دوبارہ سے واپس چلے گئے۔ میں نے چائے بنائی اور اپنے بڑے کزن سے بولا کہ جاؤ چائے دے کر آؤ۔ تبھی چچا باہر آئے اور بولے، چائے لانے کا تمہیں بولا ہے اور تم ہی چائے لے کر آؤ، اس بچے کے ہاتھ بھیجو گی تو کہیں گرا دے گا۔ میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھی کہ میں کیسے ان آوارہ لوگوں کے سامنے جاؤں۔ چچی تو مجھے کبھی کسی کے سامنے جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ مجھے ہر اچھے برے کی تمیز دیتی تھی کہ کسی غیر مرد کے آگے نہیں جانا، کسی سے بات نہیں کرنی، لیکن چچا مجھے خود ان کے سامنے پیش کرنے جا رہے تھے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ یہ میرے باپ کا بھائی تھا جس سے میرے باپ نے بے انتہا محبت کی تھی۔ اس کے سارے اخراجات اتنے سال اٹھائے رکھے تھے اور بعد میں میرے باپ کی ساری زمین جائیداد بیچ کر کھا گیا۔ اب اس کی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت بہت مجبور تھی کیونکہ چچا سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور کمرے میں چلی گئی۔ ان آوارہ غنڈوں کی نظریں میرے اوپر تھیں۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایسے حالات میں نے خود کو مکمل طور پر چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک بولا، واہ رے حمید، تیری بھتیجی تو بہت خوبصورت ہے۔ اتنی دیر سے تو بیکار چیزیں ہارتا رہا اور اس قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا تھا۔ اب تیری بھی بیوی نہیں رہی اور میں بھی رنڈوا ہوں۔ میری بیوی کو گزرے 7 سال ہو گئے ہیں۔ میری بیٹی جوان ہے۔ ایسا کرتے ہیں، میں اپنی بیٹی پر اور تم اپنی بھتیجی پر آج باری رکھ لو۔ اگر میں ہارا تو تمہیں اپنی بیٹی دے دوں گا، اور اگر تم ہارے تو تم اپنی بھتیجی مجھے دے دینا۔ اس آدمی کی یہ باتیں سن کر میری ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی تھی اور میں دعا کر رہی تھی کہ چچا انکار کر دیں کہ میں نے جوئے کی ایسی بازی نہیں لگانی ہے۔ لیکن چچا تو خود ان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے اور بولے تھے، اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے، یہی ایک چیز تو بچی ہے، اب اس پر ہی جوئے کی بازی لگنی ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر میرا پورا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ مجھ میں ہلنے تک کی طاقت نہیں بچی تھی۔ میرے چچا جواری ہیں، یہ میں جانتی تھی، لیکن یہ اتنے بے غیرت ہوں گے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج یہ اپنی جوئے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہے تھے۔ کیا میرے چچا میری عزت کا سودا اتنی آسانی سے کر سکتے ہیں؟ یہی سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو چکی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی جو میں سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچا اس قدر گر سکتے ہیں۔ یہ قاتل تھے، انہوں نے میری چچی کا قتل کیا تھا، یہ میں جانتی تھی۔ یہ جواری تھے، میں یہ بھی جانتی تھی، لیکن میرے باپ کا بھائی اس قدر بے غیرت ہے، یہ بات مجھے آج پتہ چلی تھی۔ کاش میرا باپ ہی اس دنیا سے نہ گیا ہوتا اور میری ماں پاگل نہ ہوتی تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا، یا پھر چچی کو ہی موت نہ آتی۔ اس وقت میرے ذہن میں بہت سی ایسی باتیں آ رہی تھیں جو لا حاصل تھیں۔ میرے باپ کی موت اور چچی کی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تھی۔ ماں پاگل ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن اب آگے جو کچھ ہونے جا رہا تھا یہ میرے چچا کی مرضی سے ہو رہا تھا اور یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی۔ سوچتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اس وقت مجھے اپنے بچاؤ کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چھت پر چلی گئی۔ اس وقت میرے دونوں بڑے کزن کھیلنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور چھوٹا بخار میں بری طرح تپ رہا تھا، لیکن میں کسی کی بھی پرواہ کیے بنا اوپر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ میں اس وقت ایک ایسا گوشہ تلاش کر رہی تھی جہاں میں جی بھر کر رو لوں، کسی کو میری آنکھیں اور آنسو بھی دکھائی نہ دیں، اور ویسے بھی
دیکھنے والا کون تھا؟ میں اس کمرے میں جہاں پر گھر کا فالتو سامان پڑا ہوا تھا یہاں آ کر بیٹھ کر خوب روئی۔ دل تھا کہ ہلکا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت میں دعا کر رہی تھی کہ چچا جوئے کی یہ بازی جیت جائیں۔ نہ جانے میں اتنی خود غرض کیسے بن گئی تھی کہ اس وقت میں یہ بھی بھول گئی کہ وہ جوئے میں ہار کر جو آئے گی وہ بھی تو میری طرح کی ہوگی۔ لیکن کہتے ہیں نا، اپنی ذات کے لیے انسان خود غرض بن جاتا ہے۔ میں گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے۔ میں ڈر اور خوف کے مارے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی یہ چچا ہی ہوں گے اور یہ ضرور بازی ہار گئے ہوں گے اور اب مجھے اپنا فیصلہ سنانے آئے ہیں۔ لیکن کافی دیر خاموشی رہنے کے بعد بھی کوئی نہیں بولا تھا۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے چچا کی آواز سنائی دی، ہانیہ کہاں ہو تم؟ کہاں مر گئی ہو کمبخت؟ نیچے آؤ جلدی سے، تمہیں پتہ نہیں مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہے، کہاں جا کر چھپ کے بیٹھ گئی ہو؟ یہ آواز سنتے ہی میں نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی نیچے گئی تو چچا نے مجھے کہا، تمہارے پاس جو اچھا سا جوڑا ہے وہ پہن لو۔ میں سمجھ گئی تھی بس اب چچا مجھے درندوں کے حوالے کر دیں گے۔ تبھی میں بولی، لیکن چچا میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے نا آپ کے 3 بیٹے ہیں، ان کو میں ہی سنبھالتی ہوں، میرے بعد ان کا کون ہے؟ چچا بولے، جیسا تمہیں میں نے کہا ہے نا ویسا کرو، زیادہ بحث مت کیا کرو۔ میں رو رہی تھی، میں نے کپڑے نہیں تبدیل کیے تھے۔ تبھی چچا آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے اس کمرے میں لے گئے اور بولے، لے بشیرے تیری امانت، تجھے پتہ ہے نا رشید زبان کا بڑا پکا ہے، جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس دفعہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن اگلی دفعہ صحیح، اس دفعہ تو جیت گیا اور میری بھتیجی تیری ہوئی، جا کے اس سے نکاح کر لے۔ چچا کی یہ بات سن کر میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور بولی تھی کہ چچا پلیز ایسا نہ کرو، چچا پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھے ان کے حوالے نہ کریں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ آپ تو میرے چچا ہیں، میرے خون کے رشتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں چچا؟ پلیز چچا، آپ کو آپ کے بیٹوں کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ اور آپ کو یاد ہے آپ خود ہی تو بتاتے تھے نا کہ میرے بابا نے آپ کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے، انہوں نے آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ چچا آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے اسی بھائی کی بیٹی ہوں جو آپ کو دل و جان سے پیار کرتے تھے، مجھے ان وحشی درندوں کے حوالے نہ کرو۔ لیکن چچا میری ایک بات نہیں سن رہے تھے، میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس وقت میں مجھے چچی بہت زیادہ یاد آئی تھی، ابھی تو انہیں گزرے کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ چچا کا سلوک میرے ساتھ اتنا بدل گیا تھا، لیکن آج تو چچا نے حد ہی کر دی تھی، مجھے یوں ان درندوں کے ہاتھوں میں دے دیا جیسے میں ان کی بھتیجی نہیں بلکہ کوئی کٹ پتلی ہوں۔ ان دونوں جواری غنڈوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا اور گاڑی انجانے راستے کی طرف جا رہی تھی۔ میں رو رو کر بے حال ہو گئی تھی، لیکن میری آہو پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ کاش کہ میرا باپ اس دنیا سے نہ جاتا اور میری ماں کی یہ حالت نہ ہوتی تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی۔ ان دونوں غنڈوں نے مجھے دونوں طرف سے پکڑا ہوا تھا، وہ انتہائی وحشیانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور یہ بشیرہ بار بار مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میرا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا تھا، میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب مجھے اپنے بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بری طرح رو رہی تھی اور خود کو ان دونوں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی بشیر کے ساتھ والا بولا، یار تو اپنا یار ہے، مانا یہ بازی تو جیتا ہے، لیکن آج کی رات تو اپنے دوست کا احساس کر سکتا ہے اور تو جتنا کہے گا اتنا پیسہ تمہیں دوں گا۔ تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ تیرے یار کے پاس بہت پیسہ ہے، آج تک تو مجھ سے بازی نہیں جیتا، لیکن آج تیری قسمت اچھی، تو جیت گیا۔ آج کی رات اس خوبصورت دوشیزہ کے ساتھ اپنے دوست کو گزارنے دے۔ تو وہ بولا، واہ کیا بات کرتا ہے تو، اسے تو میں نے جوئے میں جیتا ہے اور میں اس سے نکاح کروں گا اور اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا۔ تبھی وہ بولا، یار ہم جواریوں کو کیا بیوی اور بیٹی کی عزت کا باس ہوتا ہے،
کیا ہوا اگر ایک رات کے لیے یہ میرے پاس رک جائے گی تو؟ تیرا یار خوش ہو جائے گا، کل تو اسے لے جائیں۔ بشیرہ بولا، چل یار، تیرے لیے یہ قربانی بھی دے دیتا ہوں، تو نے بھی بہت کچھ کیا میرے لیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اس بشیرے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بری طرح میرے ہاتھوں کو مروڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا، بدتمیز لڑکی، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اب تو میں اپنے ایک دوست کو نہیں 2 دوستوں کو تیرے ساتھ عیش کرواؤں گا، ہم سے بچ کے دکھا تو کیسی بچتی ہے۔ میں خود کو ان دونوں کی گرفت سے آزاد کروانا چاہتی تھی، لیکن یہ بات میرے بس کی نہیں رہی تھی۔ اب مجھے اپنے بچاؤ کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے گاڑی کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اتنی تیز آندھی چلنے لگی کہ ہر چیز کو دھندلا کر رکھ دیا۔ اب آگے بیٹھا ڈرائیور گاڑی نہیں چلا پا رہا تھا۔ وہ دونوں جواری اسے بار بار کہہ رہے تھے، گاڑی کیوں روک دی، گاڑی چلاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، میں کیا کروں، گاڑی نہیں چل رہی، آگے بہت زیادہ طوفان ہے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک بولا کہ یہ آندھی طوفان کہاں سے آ گیا، پیچھے والی سائڈ تو نہیں ہے، تم ایسا کرو گاڑی پیچھے والی سائڈ سے ٹرن کر کے دوسری سڑک پر ڈال دو۔ لیکن پھر پیچھے والی سائڈ بھی وہی طوفان آ گیا تھا۔ میں ہکا بکا نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر جیسے کسی نے گاڑی اوپر اٹھا دی۔ وہ سب چیخو پکار کرنے لگے تھے، لیکن میں ذرا بھی نہیں ڈر رہی تھی، کیونکہ ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی تھی، کم سے کم عزت تو برباد ہونے سے بچ جائے گی، میں یہی سوچ رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی گاڑی دوبارہ سے زمین پر تھی، اور وہ سب کے سب صحیح سلامت، اور میں بھی بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن آگے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ گاڑی کے آگے ایک بہت لمبے قد و قامت کا انتہائی بھیانک شکل والا آدمی کھڑا تھا۔ گاڑی کی لائٹیں جب اس آدمی پر پڑی، میرے ساتھ ساتھ ان وحشی درندوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ یہ اتنا لمبا اور انتہائی بھیانک شکل والا آدمی، اس نے سب سے پہلے ڈرائیور کو کسی مکھی کی طرح اپنے ہاتھ میں اٹھا کر باہر نکالا اور زمین پر پٹخ دیا۔ وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد بشیر اور اس کے دوست کو اسی طرح باہر نکالا اور لے کر سڑک پر مارنے لگا۔ وہ ہاتھ باندھے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب انہیں بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس طرف بھی بھاگتے وہ نہ جانے کیسے ان کے سامنے جا کھڑا ہوتا تھا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے بعد اب میری باری آئے گی، لیکن ان وحشی درندوں سے اپنی عزت برباد کروانے سے بہتر تھا کہ میں اس خوفناک شکل کے آدمی کے ہاتھوں مر جاتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ انسان تو ہو نہیں سکتا، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ لیکن بشیر اور اس کے دونوں دوست بری طرح زخمی تھے اور کرراہ رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بھیانک شکل والا آدمی اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ میں گاڑی سے باہر کھڑی تھی، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ میں کس سائڈ جاؤں۔ میں نے سڑک پر سیدھی سائڈ بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں اپنے کانوں میں سن رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے تو میں سمجھی شاید بشیرہ اور اس کے دوست آ گئے ہوں گے، لیکن وہ کیسے آ سکتے تھے کیونکہ وہ تو بہت زیادہ زخمی تھے، ان سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے روبرو چلنے والا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا گئی۔ تبھی وہ بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ جب میرے سگے رشتے کے چچا نے مجھے یوں وحشی درندوں کے حوالے کر دیا تو کسی انجان پر میں بھروسہ کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے سانس مشکل سے آ رہی تھی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روک لیا اور بولا، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، میں تمہارے چچا جیسا نہیں ہوں، بلکہ تمہاری عزت کی حفاظت آج سے میرے سپرد ہے اور میری ذمہ داری ہے۔ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں حیران تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ 25 سے 30 سال کے لگ بھگ عمر کا نوجوان تھا، انتہائی خوبصورت سفید کلر کے سوٹ میں ملبوس اور کاندھے پر کالے رنگ کی چادر پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی دلکش تھا۔ اسے دیکھتے ہی کوئی بھی لڑکی اپنا دل ہار بیٹھتی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ پریشانی میں تھی اور نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پر اعتبار کر لوں، اور میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔
وہ میرے ساتھ اس طرح قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا جیسے برسوں سے مجھے جانتا ہو اور میرا خیر خواہ رہا ہو۔ میں اس کے ساتھ چلتی چلتی ایک ویران سی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی کیونکہ چچی مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ دنیا سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، لیکن یہ انجان جگہ مجھے انسانی دنیا تو نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی میں اس نوجوان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کچھ مت کہنا، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ بولا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ تم مجھے اپنے چچا کی طرح یا ان درندوں کی طرح نہیں سمجھو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری مدد کے لیے وہاں گیا تھا اور تمہاری عزت بالکل محفوظ ہے۔ تم اب ایسی محفوظ جگہ پر پہنچ گئی ہو جہاں کسی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرا اعتبار کرو۔ میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تبھی آگے ایک بہت بڑی ندی آئی جس کا پانی گہرے پیلے رنگ کا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بولی، یہ کیسی ندی ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بولا، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی وہاں تیز ہوا چلنے لگی اور وہاں درختوں کے پیلے رنگ کے پتے، جو شاید گرمی کی وجہ سے انتہائی پیلے ہو گئے تھے یا پھر ان کی رنگت ہی ایسی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ پتے گرتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے آ رہے تھے۔ ان کی سرسراہٹ ایک خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ مجھے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنے پہلو میں چلتا یہ شخص مجھے اپنا محافظ لگ رہا تھا۔ ندی پار کرنے کا جو راستہ نظر آیا وہ انتہائی باریک دھاگے کی طرح کا پل تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بولی، اسے کیسے پار کریں گے؟ اس نے جواب دیا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہ میں پار کرواؤں گا کیونکہ مجھے عادت ہے یہ پار کرنے کی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بہت لمبی چوڑی سڑک پر چل رہی ہوں۔ یہ دھاگے نما پل اچانک سے اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ مجھے لے کر ایک عالی شان محل میں داخل ہوا۔ یہ محل دیکھنے میں جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ یہ اندر سے خوبصورت تھا۔ یہاں لگے سنگ مرمر ایسے لگ رہا تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، اور دیواروں پر سونے کی بڑی بڑی سینریاں لگی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا یہ کسی بادشاہ کا محل ہو۔ میرے قدم اچانک سے رک گئے۔ تبھی وہ بولا، رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ گئی۔ یہاں بھی ہر چیز سونے کی نظر آ رہی تھی۔ یہاں پر پڑی کرسیاں اور بنا سٹیج، ہر چیز بہت عالی شان تھی۔ لیکن یہاں گھومنے پھرنے والے لوگوں کی طرف دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ انتہائی لمبے قد کے اور انتہائی کالے لمبے لمبے دانتوں اور ناخنوں والے لوگ تھے۔ جیسے ہی میں چیخنے لگی وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے بولا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، آؤ تم میرے ساتھ۔ وہ اس وجہ سے کہ کہیں میں زیادہ ڈر نہ جاؤں مجھے کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آرام کروں اور میرے کھانے کا انتظام کیا۔ تبھی انتہائی خوبصورت دوشیزہ انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس اس کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر آئی اور میرے سامنے کھانا پیش کیا۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا نہ جانے میں کب سے بھوکی ہوں۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میں نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میرے جسم میں انرجی آ گئی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں چاروں طرف اپنی نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ لگتا ہے یہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن اس زمانے میں کہاں بادشاہ ہوتے ہیں؟ یہ نہ جانے کون سے ملک میں مجھے لے آیا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت نوجوان میرے دل کو اچھا لگنے لگا تھا۔ ابھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ سامنے بڑی کرسی پر براجمان میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں اسے اچانک اپنے سامنے پا کر شرما کر رہ گئی اور بولی، آپ کس وقت آئے؟ تو اس نے جواب دیا، تبھی جب آپ ہمارے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھیں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اس نے جواب دیا، بھائی ہم تو کچھ بھی جان سکتے ہیں کیونکہ ہم انسان تھوڑے ہی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بولی، کیا مطلب؟ انسان نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ وہ مسکرایا تھا اور بولا، کیا انسان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک گاڑی کو اٹھا دے یا پھر آندھی لے آئے؟
اس کی یہ بات سن کر وہ سارا منظر میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگا تھا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ انسان نہیں ہو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تم نے وہاں ایک خوفناک شکل والا آدمی دیکھا تھا، وہ میں ہی تھا۔ اب میں تمہارے سامنے ایک انسانی روپ لے کر آیا ہوں تاکہ تم ڈر نہ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں پچھلے 3 مہینے سے دیکھ رہا ہوں۔ اس دن جب تم اپنے گھر کے اوپر اسٹور روم میں بیٹھ کر رو رہی تھی تو میں ہی تمہارے پاس سے گزرا۔ تم نے محسوس کیا تھا نا کوئی سایہ ہے؟ مجھے یاد تھا کہ سچ میں نے وہاں سایہ دیکھا تھا۔ اب مجھے سچ میں یقین ہونے لگا تھا کہ یہ جن زادہ ہے۔ پھر میں نے کہا، تم وہاں اسٹور میں کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے جواب دیا، میں بڑی دیر سے کوہ کاف سے انسانی دنیا میں گیا ہوا تھا۔ میں انسانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ یہ انسان مجھے اپنے دشمن لگتے تھے، کیونکہ شروع سے مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ انسان اچھے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے ہیں۔ بغض، چوری، قتل و غارت، یہ ساری خامیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میں صرف انسانی دنیا میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ سچ میں انسان ایسے ہوتے ہیں۔ اور جب میں وہاں گیا تو میں نے تمہارے چچا جیسے لوگ دیکھے۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ جتنا میں نے سنا تھا تمہارے چچا کو میں نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر پایا تھا، لیکن وہیں پر میں نے تمہیں دیکھا۔ تم اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ تمہیں دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں تم سے باتیں کروں۔ تم غموں کی ستائی ہوئی تھی۔ پہلے میں تمہیں ان مشکلات سے نکالنا چاہتا تھا۔ میں صرف یہی سمجھتا رہا کہ تمہارا چچا صرف تم پر ظلم و ستم کرتا ہے، لیکن اسے تو اپنی اولاد تک کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس کا چھوٹا بیٹا بخار کی وجہ سے وفات پا گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے جواب دیا، سچ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ تمہارا وہ کزن وفات پا گیا ہے، لیکن اس خود غرض انسان کو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہیرے جیسے بیٹے کو کھو دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا، کھو دیا، اور اب وہ احساس ندامت میں جل رہا ہے۔ اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ سزا اس کے لیے بہت کم ہے۔ میں نے اس انسان کو دیکھتے ہی اپنی نفرت اور زیادہ بھڑکانی شروع کر دی تھی۔ پھر جب تمہیں گنڈوں کے پاس بھیجا تھا تو میں حیران تھا کہ تمہارے چچا اپنی عزت کو کیسے کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں۔ ہم جنات ہیں نا، ہم بھی اپنی عزتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو یوں کسی غیر جنات کے سامنے نہیں جانے دیتے۔ اور وہ انسان ہو کر کیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے ان گنڈوں کو تو اچھا سبق سکھا دیا تھا، اب وہ 2 تو مرگے بستر پر پڑے ہیں، اور ایک جو ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ اسے میں نے اتنا تنگ کیا ہے کہ اب وہ کبھی کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تمہارا چچا جو احساس ندامت میں اس قدر جل رہا ہے، ایک دن وہ بھی پاگل ہو جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں تڑپ اٹھی تھی اور بولی، نہیں، ایسے تو نہ کہو۔ وہ میری طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ابھی بھی تم ان کے لیے ایسے احساس رکھتی ہو؟ تو میں نے بولا، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہی، میرے 2 چھوٹے چھوٹے کزن ہیں، ان کے لیے کہہ رہی ہوں۔ پھر اس نے کہا، کیا اسے ان کی پرواہ تھی؟ کیا وہ ان کا احساس کرتا تھا کہ یہ میری اولاد ہے؟ اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر اس کو اس کے کیے کی سزا نہ ملی تو اس کی برائیاں، اس کے گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ گنہگار کو سزا دینے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، نبی کس لیے بھیجے تھے؟ تاکہ وہ لوگوں کو راہ ہدایت پر چلائیں۔ لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا بھی ان لوگوں کے لیے مکافات عمل ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ مکافات عمل ہوگا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ نہ جانے کیوں اس کی یہ بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ جو بھی تھے تو وہ میرے چچا ہی، لیکن شاید وہ جن زادہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ انہیں نصیحت حاصل ہونی چاہیے۔ پھر چچا کو وہ جن زادہ اتنا زیادہ ستانے لگا کہ ہر وقت انہیں اپنے ارد گرد خوف ہی خوف نظر آتا تھا۔ انہیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے قریب قریب پھر رہا ہے۔ میں اس وقت اس جن زادے کے پاس کوہ کاف میں تھی۔ وہ ہر روز کی بیتی آ کر مجھے سناتا تھا اور پھر ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرتا اور کہتا، دیکھا کیسے تیرے چچا کو میں سبق سکھا رہا ہوں۔ میں اپنے دونوں کزنز کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی۔ ایک تو اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن باقی جو 2 تھے وہ میرے بھائی تھے۔
میں ان کے لیے بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا میرے دونوں کزنز کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا بہت عیش میں ہیں، اب باپ کا ظلم و ستم نہیں ہوتا، وہ خوش ہیں اور ان کو ہر چیز مل رہی ہے، ان کو پکا پکایا کھانا دے کر آتا ہوں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ خود حیران ہوتے ہیں اور تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، تمہاری باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان کے پاس آ جاؤ۔ تبھی میں نے کہا میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ گے؟ تو جنزادے نے جواب دیا ہاں لے جاؤں گا میں تمہیں ان کے پاس، لیکن میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم پچھلے 3-4 مہینے سے یہاں کوہ کاف میں رہ رہی ہو، تو کیا ابھی تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کیسی بات کر رہے ہو تم جن زادے ہو اور میں آدم زادی، ہم دونوں کا جوڑ نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا کیا تمہیں وہ انسان اچھے لگتے ہیں جو وحشی اور درندے ہیں، جنہیں عورتوں کے احترام کا بھی نہیں پتہ، جنہیں یہ تک نہیں پتہ کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے؟ کیا تم کسی ایسے انسان سے شادی کرو گی؟ تو پھر میں نے جواب دیا کہ میں نے یہ کب کہا، لیکن ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، تو ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تبھی اس نے جواب دیا جب ہم 3 مہینے سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو کیوں ساری عمر ایک ساتھ نہیں گزار سکتے؟ پسند تو میں بھی اسے کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ اتنی اچھی شکل و صورت میں میرے سامنے آتا تھا کہ خود بخود میں اس کی طرف کھنچتی چلی جاتی تھی، لیکن میں اس سے اظہار محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا اور اس کا جوڑ نہیں۔ بے شک یہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن انسانوں اور جنات کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسی وقت وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا اور بولا میں جان گیا ہوں، تم یہ سوچ رہی ہو نا کہ میں جن زادہ ہوں؟ ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم جنات بھی تو اسی کی مخلوق ہیں، اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے جواب دیا میں نے سنا ہے جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں، اگر آگ مٹی کو چھوئے تو اسے جھلسا نہیں دے گی۔ اس نے جواب دیا ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوئے بغیر بھی تو رہ سکتے ہیں، صرف پیار کی نظر ایک دوسرے کو دیکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تبھی میں بولی ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا اس بارے میں ضرور سوچنا، میں تمہیں زیادہ فورس نہیں کروں گا، اگر تمہارا دل مانے تو ہاں کر دینا، اگر تم نہ بھی کرو گی تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کیونکہ میں تمہارا عاشق ہوں اور عاشق ہمیشہ معشوق کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری خوشی ہی میری محبت کا ثبوت ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس پر بے حد پیار آیا۔ پھر اس نے بہت زیادہ مال و دولت اور ہیرے جواہرات کا ایک بڑا تھیلا مجھے دیا اور بولا یہ لو، میری طرف سے جاتے ہوئے کوہ قاف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، اور جب کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور پکارنا، میں ہر حال میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ اس نے مجھے بہت پیاری مسکراہٹ سے الوداع کیا تھا اور مجھے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے بولا تھا۔ میں انسانی دنیا میں آ گئی۔ میرے چچا مکمل طور پر پاگل ہو گئے تھے، وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے معافیاں مانگنے لگے اور بولے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اب وہ پاگل خانے میں ہے، میں نے بہت بڑا گھر بنا لیا تھا اور میں ایک بہت بڑی کمپنی کی مالک ہوں، بہت سے لوگ میرے انڈر کام کر رہے ہیں، میرے دونوں کزنز بھی اچھے اسکول میں پڑھ لکھ رہے ہیں، میری ماں بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، وہ مجھے اور میرے دونوں کزنز سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے جب کبھی بھی اس جنزادے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے میں صرف اسے ایک آواز دیتی ہوں اور وہ آ جاتا ہے، لیکن اب وہ میری مدد صرف غیبی طور پر کرتا ہے اور مجھے نظر نہیں آتا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اس جنزادے سے شادی کر لینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ میں نے ابھی تک اسے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ میرے جواب کا منتظر ہے، لیکن میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی، آپ جیسا مجھے مشورہ دیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔